حشر و نشر کا بیان، کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد پھر جب اللہ تعالی چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ دوبارہ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائک و انس جن و حیات موجود ہو جائیں گے، پھر از سر نو زمین و آسمان چاند سورج موجود ہوں گے، پھر ایک مینا برسے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں ہی اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے، اور دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح کا متعلق کر دی جائے گی۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا بن گئے یا ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ اڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی ہیت پر لا کر انہیں اجزاء اصلیہ پر کیا محفوظ ہیں دوبارہ ترتیب دے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا۔ عقیدہ نمبر 2، جسم کے اجزاء اصلیہ ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں جو نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ انہیں زمین گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہیں، ولہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا نہ کہ جسم دیگر میں۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت کا دعویٰ ہے کہ وہی گوشت وہی ہڈیاں پہلی ہیت میں لا کر اسی جسم سابق سے روح کو متعلق کر کے بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن عام لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں ناختنا شدہ اٹھیں گے، اور اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ مراتب اور درجات ایمان و اعمال کا لحاظ رکھا جائے گا، جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ عقیدہ نمبر 3، یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی طرح ہوگی، آفتاب سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا، تپش اور گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا، پھر اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور دل ابھر کر گلے تک آ جائیں گے، دہشت سے تاک ہوگی۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر جانا ہے، جہاں کسی کو آرام و آسائش کا گھر ملے گا جس کی آسانی اور راحت کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔
یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف و اذیت کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئے اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔